کے ولی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. آپ قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں, دھبے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک نظام دیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا, اللہ نے مسلمان بنایا, اپنے نبی کا امتی بنایا, قرآن کریم کا پڑھنے والا بنایا, نبی کا نام لیوا بنایا. ایک عظیم الشان نظام ہے. شاندار نماز دی, شاندار زکات کا نظام دیا, شاندار ہم نے آپ کو حج دیا, شاندار عمرے کا طریقہ دیا, اور شاندار آپس کے روزے کا نظام دیا ہے. یاد رکھیں, جب کوئی عبادت صحیح طریقے پر سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر صحیح طریقے پر ادا کی جائے گی, جب جا کر اس کے اثرات طبیعتوں پر آتے ہیں. اور اگر روٹین کے طریقے پر, زبردستی کے طریقے پر, عام زندگی کے طریقے پر, جیسے بغیر سوچے سمجھے طریقے پر اگر اس کو ادا کیا جائے گا تو پھر یاد رکھیں اس کے اثرات, اس کے نتیجے انسانوں کی طبیعت پر آنے والے نہیں ہوا کرتے. اس زمانے میں نمازیں نہیں رہی, کمزور نماز ہوئی. ایک طریقہ تو یہ کہ مسجدیں ویران ہو گئی. میں دیپا سرائے میں بیٹھ کر آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو کر آپ کو باعظمت اور قابل احترام جان کر کہنا چاہتا ہوں, ذرا یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کونے سے لے کر اس کونے تک دیپا سرائے کی تمام مسجدوں میں ایک موٹر سائیکل لے کر صبح چلے جاؤ اور جا کر شمار کرو کہ فجر کی نماز میں امام کے پیچھے کتنے آدمی. خدا کی قسم اگر حیا ہوگی تو میں اور آپ خون کے آنسو بہاتے ہوئے آئیں گے. یہ امت جو اپنے نبی کے نام لیوا ہے, جو ان کے نام کا دم بھرتی ہے, جو ان کے دعویٰ کرتی ہے ان کے دامن کا پکڑنے کا, جو ان کے نام کے گن گاتی ہے, آج اس امت کا حال یہ ہے اس نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا ہوا. ایک تو 70 سال کے اوپر نمازی, کل ملا کر 10 یا 15, اس نے بھی 8 یا 9 70 کے اوپر, اور باقی جوان یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے زلزلے کا حکم آ جائے, کوئی طاعون کا حکم آ جائے, کوئی خطرناک عذاب آ جائے, تو یاد رکھو جلانے کو ہندوؤں کو لکڑیاں نصیب نہیں ہوں گی اور مسلمانوں کے لیے کپڑا نصیب نہیں ہوگا. اللہ جب مارنے پر آتا ہے اتنے طریقے پر مارتا ہے. ابھی کچھ زمانے پہلے گجرات میں بھوج کے اندر عذاب آیا, 4 منزلہ عمارت اندر دھس گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور حال کیا تھا کہ تقریباً 200 ڈاکٹر امریکہ اور جاپان سے وہ آئے, ہزاروں ڈاکٹروں میں جو دماغی علاج کے کرنے والے تھے. جب بھوج کے اندر پہنچے, اخباری نمائندوں نے, انٹرویو لینے والوں نے معلوم کیا کہ آپ کیوں آئے. ٹانگ ٹوٹنے والے, جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ظاہر بات ہے سرجری کرنے والے سمجھ میں آتے ہیں, مرہم پٹی والے سمجھ میں آتے ہیں, دوا دارو والے سمجھ میں آتے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ دماغی ڈاکٹر کیوں لائے گئے؟ ان ڈاکٹروں نے کہا تمہیں پتہ نہیں اس پورے علاقے میں کم از کم 10,000 انسان زلزلے کی آواز سن کر پاگل ہو چکے ہیں. قرآن یہی تو کہتا ہے جب میدان حشر ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, کہ تم انسانوں کو دیکھو گے انسان نشے میں ہوں گے, حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے, مگر خدا کا عذاب اتنا ہی خطرناک ہوگا. کچھ پتہ نہیں, بھوج کے اندر باپ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنی بیٹی سے معلوم کرتا ہے کہ بیٹی میں کون. بیٹی کہتی پتہ نہیں کون ہو تم. بھائی کو بھائی کی خبر نہیں, بیٹی کو بیٹی کی خبر نہیں. وہ بھی انسان تھے, وہ بھی آدم کی اولاد تھے, وہ بھی اس امت کے اندر تھے. جب گناہ بڑھ گئے, ناچ گانا بڑھ گیا, تباہی بڑھ گئی, ظلم بڑھ گیا, رب العالمین برداشت کرتا ہے, بہت ڈھیل دیتا ہے, مگر ایک وقت آتا ہے جب اس کی قدرت کو للکارا جاتا ہے. اس زمانے کے اخباروں کو اٹھاؤ اور اشارے کی زبان کو پڑھو. اس زمانے کے ایک آفیسر نے, اس زمانے کے بڑے عہدیدار نے یہ بات کہی تھی, ہم ملک کے نظام کے چلانے والے, ہم ملک کے نقشے کے بنانے والے, ہم دیکھیں گے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. جس زمانے میں یہ بیان اور یہ آرٹیکل اخبار کے اندر آیا, صبح کو 7 یا 8 بجے زلزلہ آیا اور ہزاروں انسانوں کو موت کی نیند سلا کر چلا گیا. تمہارا باپ بھی کچھ نہ کر سکے, تم کیا اوقات رکھتے ہو؟ رب العالمین سے ٹکرانے چلے ہو. ایک دو نہیں, وجود کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا. لاشیں سامنے لگی, چیخ کے ہوئے آئے, اور اس طرح کے نمونے سامنے آئے کہ انسانوں کو لاش کے کھانے والے کتے بھی کھا رہے تھے. اللہ معاف فرمائے, میں اور تم کوئی دودھ کے دھلے نہیں, میں کسی کے دل کو چھیڑنا نہیں چاہتا, میں کسی پر الزام نہیں لگاتا. ہر بات کو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی, اپنی موت کو سامنے رکھ کر, اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر, اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر, ہر بات آپ سے, ہر بات اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں.
ہوگا کیا ہماری اس بستی کا؟ سوچو، غور کرو، یہ زندگی کے لچھن صحیح نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بیاہ باراتوں میں نوبت یہاں تک آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی امت ایک جگہ بھی سنبل میں شادی ہوئی، ڈرام کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی اور باقاعدہ پانی کی طرح پی جا رہی تھی۔ سوچو، کس سے کہیں؟ اپنے دل کا دکھڑا کس کو کہیں؟ ہم آپ سے کہیں گے، آپ ہم سے کہیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں۔ کون ایک دوسرے کی سنے گا؟ بتاؤ، کتنے کے لوگ شراب کے پینے والے، ناچنے والے، بھاگنے والے، کوئی سمرا کرنے والا نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو، ہم تمہارے ہاتھ جوڑنے کو، ہم پاؤں پکڑنے کو تیار، ہم تم کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کا واسطہ، اس کے قرآن کا، اس کے دین کا واسطہ، اللہ کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی روح پر رحم کھاؤ۔ اور اگر کہو تو سنا دوں، میں اکثر خواب نہیں سنایا کرتا۔ کچھ زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر، کچھ زمانے پہلے مدینہ منورہ کے اندر ایک اللہ والے نے، ایک اللہ کے ولی نے حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، دھبے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا جب میری امت گناہ کرتی ہے میرے دل پر دھبے لگ جاتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کے نام کو رسوا کیا، ہم نے آپ کو نعوذ باللہ دنیا کے محبوب، اللہ کے محبوب کو دنیا کے اندر، دنیا میں رسوا کیا ہے۔ سوچو ہم کر کیا رہے ہیں؟ اچھا نہیں ہوتا، ہم بھی جانتے ہیں زبانی جنون ہوتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں سب باتوں کی حد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر عربی کے دل کو نشانہ بنایا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک صحابی سے اپنے زمانے میں، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میدان قیامت میں کھربوں انسان ہوں گے، آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ آپ نے فرمایا حوض کوثر پر ہو جائے گی، وہاں نہیں ملوں گا، پل صراط کے پاس ہوگی، وہاں نہیں ملوں گا، جہاں اعمال کا وزن ہوگا وہاں ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا کہ دیکھو جب تم میرے پاس آؤ، لا تسودوا وجہی، میرے چہرے کو کالا مت کروا دینا۔ علاوہ سیاہی پودنے کے، سیاہ کرنے کے، وہ شمس و قمر والے چہرے کو ہم نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ حقیقت ہے، سچائیوں سے منہ چرانا کوئی اچھی علامت قوم، جباز قوم کی علامت نہیں جو اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرتی ہو۔ رب العالمین بہت کریم ہے، بہت کریم، معاف کرنے والا ہے، مگر انسان تھوڑا اپنے آپ کو بنا لے، تھوڑا رب العالمین کی طرف کو آ جائے، اللہ سے توبہ کر لے۔ ہم نہیں کہتے کہ خوشی کے موقع پر مت ہنسو، ہنسنا بالکل جائز ہے، حدود کے اندر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، ولیمہ بھی ہے، نکاح کے موقع پر خوشی کا اظہار، یہ تمام چیزیں خوشی کے اظہار میں آتی ہیں، مگر انسان قابو سے باہر ہو جائے یہ امت مسلمہ کی علامت نہیں۔